جب پاکستان اپنی ٹائم پلیس اور اپنے مین سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا, اگر وہ when پاکستان ول اسٹرائک, تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو. اٹس ریوربریشنز ول بی فیلٹ ایوری ویئر. وہ نظر بھی آئے گا, اس کی گونج بھی سنائی دے گی. جو بھی چیز پاکستان کی طرف آتی ہے اس میں ہماری برابر نظر ہوتی ہے. 29 so far drones have been neutralized. 2019 میں چائے ادھر آ کے پی تھی, 6 اور 7 کی رات کو ہم نے چائے وہاں بھجوائی ہے. آدم پور سے یہ 4 پروجیکٹائل فائر ہوئے. As you can see, 3 جو پروجیکٹائل ہیں یہ انہوں نے خود ٹارگٹ کیے امرتسر کے جنرل ایریا میں. پڑا تھا, اس کو دیکھتے جائیے گا سرکل کے اندر, تو the one that was coming against towards Pakistan. So we were watching it very carefully and this is where we are seeing it. یہ ڈیبری ہے, this is that projectile. اس کی ابھی جو ہے اپنا فرینزک ہو رہی ہے. What happened last night? 3 اس طرح کے پروجیکٹائل they intently targeted their own territory. ہم نے اتنا شاندار ڈیفنس کیا ہے ہماری ایئر ڈیفنس نے اور باقیوں نے کہ we have taken out 15 جگہوں پہ پاکستان نے اٹیک کیا. نہیں شاندار آپ کا سسٹم ہے. تو یہ 2 دن پرانی بات ہے, 6-7 کی رات. آپ اپنے ٹائم اور پلیس آف چوزنگ پہ آئے تھے. آپ کو پتا تھا کہ جب آپ حملہ کریں گے تو جواب آئے گا. تو یہ 5 آپ کے جہاز کیسے گر گئے پھر؟ پاکستان کا جوابی حملہ دنیا دیکھے گی. پاکستان کا حملہ نظر بھی آئے گا اور اس کی گونج بھی سنائی دے گی. پاک فوج کا دلی کو سخت پیغام. DGISPR نے بریفنگ میں کہا 15 مقامات پر پاکستانی حملے کی خبر جھوٹ کا پلندہ ہے. پاکستان کا حملہ بھارتی میڈیا کو دکھانا نہیں پڑے گا. پاکستان میں فوج الرٹ اور زندگی رواں دواں ہے. 2019 میں بھارتی پائلٹس نے چائے یہاں آ کر پی تھی, لیکن 6 اور 7 مئی کی رات چائے وہاں بھجوائی گئی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھارتی فوج نے امرتسر میں خود اپنی تنصیبات کو نشانہ بنایا. Pakistan categorically denies any intention or action that will endanger civilian populations in Indian Punjab. کوکڈ اپ سٹوری کے طور کے اوپر کہ جی ہمارے اتنے جگہوں کے اوپر پاکستان نے حملہ کر دیا ہے. بھئی اگر حملہ کیا تو وہ اس کے کون سا ایویڈنس ہے؟ ہم نے تو پہلگام کا بھی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ایویڈنس لے آئیں اور انڈیپینڈنٹ, ٹرانسپیرنٹ, نیوٹرل, انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہو جائے. تو ابھی بھی اگر کچھ تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ دنیا کو دکھائیں وہ سارا ایویڈنس. یہ تمام کوکڈ اپ سٹوریز ہیں. پاکستان اسلام آباد سے لے کے ساؤتھ آف پاکستان تک, کراچی تک قریباً 2 درجن جگہ کے اوپر وہ شرمناک, افسوسناک اور قابل مذمت ہے. Struck the Rawalpindi Cricket Stadium, venue for the ongoing Pakistan Cricket Super League, in deliberate attempt to target domestic and foreign cricket players. These drones have been neutralized. پاکستان نے بھارتی پنجاب پر حملے کے الزام کی سختی سے تردید کر دی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ پاکستان نے بھارتی پنجاب میں کوئی کارروائی نہیں کی. پاکستان کے حملے کا کوئی ثبوت ہے تو سامنے لایا جائے. کراچی سے اسلام آباد تک 24 مقامات پر کارروائی شرمناک ہے. بھارتی ڈرونز نے لاہور میں فوجی تنصیبات اور راولپنڈی میں کھلاڑیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. بھارت کے اربوں روپے کے ڈرونز ملبے کا ڈھیر بن گئے. پاکستان نے 29 اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز گرا دیے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس. کہا بھارت نے 7 اور 8 مئی کی رات پھر دراندازی کی کوشش کی. ڈرون حملے لاہور, کراچی, گجرانوالہ, راولپنڈی اور چکوال میں کیے گئے. ڈرون حملوں میں 3 شہری شہید, 4 جوان زخمی ہوئے. ڈرون حملوں میں شہید ہونے والوں کا بدلہ لیا جائے گا. ایک ایک پاکستانی کے خون کا حساب لیں گے. سالمیت پر حملے اور سلامتی کی خلاف ورزی کا جواب دیں گے. پاکستانی قیادت کا بھارتی حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کا عزم. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں فیصلہ. اجلاس میں میاں نواز شریف اور اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی. وزیر اعظم نے کہا قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. پاکستان ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہے.
पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निज़ाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पाक भारत कशीदगी को कम कराने के लिए अमेरिका किरदार अदा कर रहा है। भारत को जवाब देंगे, वक्त और मकाम का तयन हम करेंगे। भारत को ऐसा जवाब देंगे दुनिया याद रखेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा राफेल तैयारों के साथ भारत का गरूर भी खाक हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 50 भारतीय फौजी हलाक हुए। भारतीय फौज ने मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाया। किसी भी खुद मुख्तार कौम के पास ऐसे हालात में जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मोतबर आलमी तहकीकात का मुतालबा किया। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन एक ख्वाब होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खिराजे तहसीन। लाहौर समेत दीगर मकामात पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। हमलों में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। बोली भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खुमियासा भुगतना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सलामती की मौजूदा सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद नवाज शरीफ पंजाब हाउस पहुंचे। नवाज शरीफ की पंजाब हाउस में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म की भारत की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मसम्मत। कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों से पाकिस्तानी अवाम शदीद गुस्से में हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अमेरिकी सदर ने पाक भारत कशीदगी के खात्मे में मदद की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाक भारत तनाज़े पर मदद करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान और भारत को मिलकर काम करते देखना चाहते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत से खित्ते में अमन व अमान यकीनी बनाने पर जोर। सऊदी अरब और ईरान भी पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा आदिल अल जबीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दौरा भारत। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। सऊदी और ईरानी रहनुमाओं की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने मुलाकातों को मुस्बत करार दिया। भारत ने दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए 6 और 7 मई की शब पाकिस्तान पर रात की तारीकी पे शब खून मारा। पाकिस्तान ने कहा कि जी हम अपने जवाबी कार्रवाई अपनी मर्जी के साथ करेंगे, अपने वक्त का तयन हम खुद करेंगे और अपने टारगेट का तयन हम खुद करेंगे। कल की खबर ये आ रही है जो कि मुख्तलिफ जरीदों में है कि कल पूरी रात हिंदुस्तान में लोगों ने जाग कर गुजारी। पाकिस्तान की सिविल आबादियों पर, शहरों पे जिस तरह गिराया गया, ये शर्मनाक और डूब मरने का मुकाम है। भारत में सिखों और उनके मजहबी मुकामात को निशाना बनाया गया। भारत ने जो उनके जहाज हमेशा की तरह मार गिराए गए उसको तस्लीम नहीं किया। भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत ने वो डिनायल मोड में गए। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई के लिए वक्त और मकाम खुद तय करेगा। मोदी को अंदाज़ा ही नहीं भारत में कितनी तबाही होने वाली है। शर्जील मेमन ने भारतीय फ़ज़ाइया और टेक्नोलॉजी की नाकामी मोदी के लिए डूब मरने का मकाम करार दे दी। कहा कि LOC पर 40 से 50 भारतीय फ़ौजी मारे जा चुके हैं। ये भी बताया कि भारत ने खुद सिखों के मजहबी मकामात को निशाना बनाया।
پاکستان کا جواب بھارت کو بھاری نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا پاکستان کی عسکری صلاحیتوں کا اعتراف۔ آرٹیکل میں لکھا، پاکستان نے بھارت کے کئی لڑاکا طیارے اسی کی حدود میں مار گرائے۔ 2 ایٹمی قوتیں اگر بات نہ کریں تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے لیے موجودہ بحران سے نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ فرانسیسی اخبار نے بھارتی فضائیہ کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا۔ فرانسیسی اخبار کے مطابق پاکستان کے بھرپور جواب پر بھارت 3 طیاروں کی تباہی تسلیم کرنے پر مجبور ہوا۔ نئی دہلی نے بھی لڑاکا طیاروں کے نقصان کو تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ فوجی ماہرین کے مطابق تباہ ہونے والے طیاروں میں ایک رافیل ہو سکتا ہے۔ چیئرمین وابڈا کا بھارتی حملے سے متاثر ہونے والے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا دورہ۔ کہتے ہیں اگر نیلم جہلم منصوبے کو نقصان پہنچتا تو پانی کے ذخیرے سے بڑی تباہی ہو سکتی تھی۔ بھارت نے نیلم جہلم کے بجلی گھر کو نشانہ بنا کر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ ٹیکنیکل ماہرین اس پر کام کر رہے ہیں۔ پاک بھارت سرحدی صورتحال کشیدہ۔ کراچی ایئرپورٹ رات 12 بجے تک فلائٹ آپریشن کے لیے بند رہے گا۔ لاہور ایئرپورٹ کے چند مخصوص روٹ بند کرنے کا فیصلہ۔ مخصوص روٹس کی بندش کا اطلاق 10 مئی تک رہے گا۔ گلگت اسکردو کی پروازوں کو ATC حکام سے پیشگی اجازت لینے کی ہدایت۔ لاہور سیالکوٹ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت۔ اسلام آباد اور پنجاب کے تعلیمی اداروں میں 2 چھٹیوں کا اعلان۔ تمام سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز 9 اور 10 مئی کو بند رہیں گی۔ پیر 12 مئی سے تعلیمی ادارے دوبارہ کھلیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ اللہ اکبر، تیار ہیں ہم۔ پاکستانی قوم کی دلی آواز پر نیا نغمہ جاری۔ شاعری اور سحرانگیز آواز نے سما باندھ دیا۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ کے علاقے اترکاشی میں سیاحوں کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حادثے میں پائلٹ سمیت ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 34 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے 4 لاشیں ملی۔ غزہ میں 18 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں 2545 فلسطینی شہید ہو چکے۔ غزہ میں مجموعی شہادتوں کی تعداد 52,653 ہو گئی۔ نئے پوپ کے انتخاب کے لیے ویٹیکن سٹی میں پہلی ووٹنگ ناکام۔ پوپ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل 3 گھنٹے 15 منٹ جاری رہا۔ نئے پوپ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل آج بھی جاری۔ 2/3 اکثریت حاصل ہونے تک پوپ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری رہے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں برسات۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیز بارش سے اسلام آباد ریڈ زون میں درخت گر گیا۔ لاہور میں بارش کے بعد ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار۔ ناروال، شکرگڑھ، ایبٹ آباد اور کلیات میں موسلادھار بارش۔